بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا کلاس 8 کا چوتھا لیکچر ہے اور اس میں ہم نے سوالات اور جملے پڑھنے ہیں۔ ہم نے سوال اور جملے وائٹ بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں وائٹ بورڈ پہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مرد مومن کی خودی کا راز کس کلمہ میں پوشیدہ ہے؟ جواب، مرد مومن کی خودی کا راز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، نظم کے دوسرے شعر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس واقعہ کا حوالہ دیا گیا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت خانے کے تمام بت توڑ دیے تھے۔ دوسرے شعر میں اسی واقعہ کا اشارہ دیا گیا ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، فریب سود و زیاں سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس زمانے میں نظر آنے والی ترقی اور فائدہ و نقصان سب عارضی اور دھوکے کا سامان ہے اور یہی فریب سود و زیاں ہے۔ آگے چوتھا سوال ہے، شاعر نے بتان وہم و گماں کس چیز کو قرار دیا ہے؟ جواب، شاعر نے مال و دولت کی بنیاد پر بننے والے ہر رشتے کو بتان وہم و گماں سے تشبیہ دی ہے۔ آگے پانچواں سوال ہے، نظم کے آخری شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مرد مومن کو کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، علامہ اقبال نے آخری شعر میں مرد مومن کو ہر حالت اور ہر ماحول میں کلمہ حق کی آواز بلند کرنے کا پیغام دیا ہے۔ آگے ہیں ہمارے جملے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس تلاش، اس کا ہم نے جملہ بنانا ہے۔ دیکھیں، مجھے حق کی تلاش ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس جہان، یہ سارا جہان فانی ہے۔ وہم و گمان، آج کے مسلمان نے وہم و گمان کے بت بنا رکھے ہیں۔ چوتھا ہے لفظ بت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں موجود سارے بت توڑ دیے۔ نغمہ، کلمہ توحید ایک دل پذیر نغمہ ہے۔ غرور، ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تیغ، نوجوان تیغ لہراتے ہوئے میدان میں اترا۔ والسلام۔